السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سکستھ کی سائنس میں ہمارا جو چیپٹر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کمپوننٹس آف فوڈ، اس میں ہمارا آج کا سب ٹاپک ہے بیلنسڈ ڈائٹ. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ جو کمپوننٹس آف فوڈ ہیں نیوٹرینٹس اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وٹامنز اور منرلز. ان سب کے بارے میں ہم نے آلریڈی آپ کو سمجھایا ہے کہ وہ ان کے سورسز کیا ہیں اور وہ ہماری باڈی میں کس کام آتے ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں. آج ہم پڑھیں گے بیلنسڈ ڈائٹ. دا فوڈ وی نارملی ایٹ ان اے ڈے از آور ڈائٹ. فار گروتھ اینڈ مینٹیننس آف گڈ ہیلتھ our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. یعنی جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں روزانہ، وہ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ وہ ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے جسم کو انرجی ملے، ہمارے جسم کی گروتھ ہو اور ہماری جسم کی جو ہے مینٹیننس ہو، ہماری ہیلتھ اچھی رہے نا. تو اس کے لیے ہمارا جو ڈائٹ ہے، اس ڈائٹ میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہماری باڈی کو ضرورت ہیں وہ سب موجود ہونے چاہیے اور صحیح مقدار میں ہونے چاہیے. یعنی جو نیوٹرینٹ ہمارے جسم کو جس مقدار میں، جس کوانٹٹی میں ضرورت ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، نہ اس سے کم ہونا چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جو میجر نیوٹرینٹس ہیں ہمارے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اینڈ فیٹس، ان کی ہمیں زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، زیادہ کوانٹٹی میں ان کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، یعنی وہ نیوٹرینٹس جن کی ہمارے جسم کو کم مقدار میں، کم کوانٹٹی میں ضرورت ہوتی ہے، وہ ہیں وٹامنز اور منرلز. تو اب جو نیوٹرینٹ جتنی مقدار میں ہمیں ضرورت ہے اتنا ہماری غذا میں ہونا چاہیے، اور ایسی غذا جس میں ہر قسم کا نیوٹرینٹ برابر مقدار میں ہو اسے ہم کہتے ہیں بیلنسڈ ڈائٹ. یعنی ایسا کھانا جس میں تمام نیوٹرینٹس صحیح مقدار میں موجود ہوں. اچھا، اس کے علاوہ اب ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں مختلف ایج گروپس کے ہوتے ہیں. کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں اور کچھ بزرگ ہوتے ہیں. اب سب لوگوں کو جو ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں، سب لوگوں کو برابر ایک ہی طرح کا کھانا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کچھ جوان لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مزدور دن بھر کام کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ انرجی فوڈس کی ضرورت ہوتی ہے اس آدمی کی بنسبت جو دن میں کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں ایک آدمی ہے بہت زیادہ کام کر رہا ہے، دن بھر کھیت میں ہے، وہ ہل چلا رہا ہے یا کوئی فصل کاٹ رہا ہے تو یا پودوں کی گڈائی کر رہا ہے صبح سے شام تک، اس کی بنسبت ایک آدمی ہے وہ دن بھر دکان پہ بیٹھا ہے. تو اب ان میں سے زیادہ انرجی فوڈس کس کو چاہیے؟ وہ جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے. تو جو دکان پہ بیٹھا رہتا ہے یا اسکول میں ہے اس کو اس کی بنسبت کم انرجی فوڈس کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے وہ بزرگ ہے، اس کی ایج زیادہ ہے، 60 سال سے اوپر ہے، اس کو بھی جوان آدمی کی بنسبت کم کھانا ضرورت ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہوگا وہ جوانوں کی بنسبت یا ٹین ایجرز جو ہیں 10 سال سے 11 سال سے لے کر 18-19 سال تک کے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں، ان کی بنسبت وہ کم کھانا کھاتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایج پر بھی کہ کس ایج کے آدمی کو کتنا کھانا ضرورت ہوتا ہے.
اچھا اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کیا کریں، prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. یعنی آپ کیا کرو، ایک چارٹ بناؤ، اس چارٹ میں آپ ویکلی چارٹ بناؤ. مان لیجیے آپ شروع کریں گے سنڈے سے. سنڈے کو آپ نے بریک فاسٹ میں کیا چیز کھائی، اس طرح لنچ میں کیا کھایا، ڈنر میں کیا کھایا، تو پھر اس کے بعد منڈے کو اسی طرح، پھر سیٹرڈے تک آپ جو چیز کھائیں گے بریک فاسٹ میں، لنچ میں یا ڈنر میں، وہ اس پر نوٹ کرتے رہیں گے. اور پھر ویک کے اینڈ پر آپ چیک کریں گے کہ کیا آپ کو کوئی ایسی چیز کھانے میں رہ تو نہیں گئی جو آپ کے لیے ضروری تھی. یعنی آپ کا کھانا جو ایک ہفتے تک آپ نے کھایا، کیا اس میں سبھی نیوٹرینٹس تھے، کیا اس میں وٹامنس تھے، کیا اس میں منرلس تھے، کیا اس میں پروٹینز تھے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہفتہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے رہیں. سبزی ہے، اگر ہم جو ساگ کھاتے ہیں جیسے ہم کڑم کہتے ہیں، اگر کڑم کھاتے ہیں تو ہفتے میں 4 دن ہم نے کڑم کھائی، ایک دن ہم نے آلو کھائے، ایک دن ہم نے دودھ کھا لیا، یا کچھ ایسی چیز کھائی جس میں تمام نیوٹرینٹس نہیں تھے. تو وہ ہمیں دھیان رکھنا ہے. یعنی ایسی غذائیں کھانی ہیں پورا ہفتہ جن میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، جس میں پروٹینز بھی ہوں، جس میں فیٹس بھی ہوں، اور وٹامنز اور منرلز بھی ہوں. وہ اس لیے کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز ہم کافی وقت تک نہیں کھاتے ہیں تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. پلسز، گراؤنڈ نٹ، سویابین، سپراؤٹڈ سیڈس، a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without using expensive food materials. یعنی یہ جو میں نے نام پڑھے کھانے کی چیزوں کے، دالیں ہیں، مونگ پھلی ہے، سویابین، یا جو دوسری دالیں ہیں مونگ اور چھولے، یا فرمنٹڈ فوڈس ہیں ساؤتھ انڈیا میں لوگ کھاتے ہیں، اڈلی ڈوسا وغیرہ، یا اسی طرح کمبینیشن آف فلورس ہے، یعنی آٹے جو ہیں 2-3 قسم کے آٹے ملا کر روٹی بناتے ہیں لوگ، یا کیلے ہیں، پالک ہے، ستو ہیں، جگری ہے، یا دوسری ویجیٹیبلز ہیں. یہ ہمیں ہر طرح کے نیوٹرینٹس فراہم کرتی ہیں. تو اس لیے ہم سستی جو کھانے ہیں یہ کھا کر بھی ہمیں ہر طرح کے نیوٹرینٹس مل سکتے ہیں. Eating a right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? یعنی اب ہمیں ایک چیز کا اور احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم پراپرلی اپنی غذا کو پکائیں، کوک کریں پراپر طریقے سے، تاکہ اس میں سے نیوٹرینٹس، کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہیں وہ کوکنگ کے دوران ختم ہو جاتے ہیں. تو زیادہ کوک اگر کریں گے تو کچھ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ان کے ختم ہونے کا چانسز رہتے ہیں. تو وہ احتیاط بھی ہمیں رکھنی ہے کہ جو چیز ہم پکا رہے ہیں اس میں اگر کوئی نیوٹرینٹ ہے تو اس کو کس طرح پکانا ہے تاکہ وہ اس میں سے ضائع نہ ہو سکے. اب اگر کہتا ہے if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The peel of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. For example, too much washing of tomato can lead to loss of vitamin C, as vitamin C is water soluble and gets dissolved easily. کچھ سبزیاں ہیں، کچھ نہیں تقریباً سبھی سبزیاں اور فروٹس، اگر ان کو ہم کاٹنے کے بعد یا چھلنے کے بعد دھوئیں گے تو ان سے
بہت سارے وٹامنز جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی سبزی ہو اس کو کاٹنے سے یا چھیلنے سے پہلے ہی ہمیں دھو لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس طرح کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، آلو ہے، آلو کو ہم لوگ پہلے چھیلتے ہیں اس کے بعد دھوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آلو کو آپ اپنے گھر میں بتائیں اپنی ماں یا بہن کو جو کھانا بناتے ہیں کہ آلو جو ہے، آلو کو آپ پہلے چھیل لو، اس کے بعد آپ اس کو پہلے آپ اس کو دھو لو اچھی طرح سے، اس کے بعد آپ چھیلو تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح کچھ سبزیوں کو بہت زیادہ بار بار دھونے سے ان میں کچھ وٹامن جو ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹماٹر جو ہے، ٹماٹر میں آپ کو پتہ ہے وٹامن سی ہوتا ہے، اس کو بھی اگر بہت زیادہ ہم بار بار دھوتے رہیں گے تو اس میں سے بھی وٹامن سی نکل سکتا ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا جو چھلکا ہوتا ہے ان میں بھی وٹامنز ہوتے ہیں، تو ان فروٹس کو ہمیں بہتر ہے دھو کر چھلکے سمیت کھا لینا چاہیے، جیسے سیب ہے، جیسے ناشپاتی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ فروٹس ہیں، ان کا چھلکا جو ہے اس کو اچھی طرح دھو کر پھر کھانا چاہیے، چھلنے کے بغیر ہی کھا لینا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ جو وٹامنز ہیں یہ ہوتے ہیں، جیسے وٹامن اے ہے، وٹامن سی ہے، یہ ہیں واٹر سولیبل وٹامنز، اور یہ ایزلی یعنی یہ پانی کے ساتھ مکس ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو بہت زیادہ دھوئیں گے تو یہ اس فوڈ آئٹم سے یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کا بھی ہمیں اس چیز کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جب کھانا پکاتے ہیں، کھانا ہم کیوں پکاتے ہیں؟ کھانا پکانا جو ہوتا ہے اس سے جو را فوڈ ہوتی ہے وہ اچھی طرح جو ہے ہمارے لیے تیار ہو جاتی ہے، اس کو ہم ایزلی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اچھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے ہمیں کھانے کا۔ تو اب مگر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوکنگ کرنے سے اس میں سے کچھ نیوٹرینٹس ضائع بھی ہو سکتے ہیں، اور کہتا ہے کہ بہت سارے پروٹینز جو ہیں وہ یا منرلز جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ ہم کھانے میں پانی ڈالیں تو اور پھر اس کو بہت زیادہ کوک کریں تو وہ بھی جو ہے اس میں سے ضائع ہو سکتے ہیں۔ وٹامن سی جو ہے وہ زیادہ ہیٹ کرنے سے وہ ضائع ہوتا ہے۔ ہم ٹماٹر پکاتے ہیں، ٹماٹر میں وٹامن سی ہوتا ہے، اگر ہم کچے ٹماٹر کھائیں گے سلاد کے طور پر تو اس میں سے وٹامن سی ہمیں ملے گا۔ اگر ہم ٹماٹر کو پکا لیں گے اچھی طرح تو وٹامن سی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ رہ جاتا ہے صرف ٹیسٹ کے لیے، اور اس میں وٹامن سی نہیں رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے ساتھ کچے ٹماٹر کھایا کریں، اور کچھ اور چیزیں سلاد کے طور پر کھائیں جن میں وٹامن سی ہوتا ہے یا وٹامن بی ہوتا ہے، تاکہ ہمیں وہ جو وٹامنز ہیں جو کھانا پکانے میں لاس ہو گئے ہیں ان کا جو ہے ان کی بھرپائی ہو سکے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فیٹس جو ہوتے ہیں، فیٹس میں کاربوہائیڈریٹس کی بنسبت تقریباً دگنا انرجی ہوتی ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ ہم فیٹس ہی کھائیں زیادہ تو وہ ہمارے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ فیٹس یعنی فیٹی فوڈس کھانے سے ہمیں ہمارا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے اس پر اثر پڑتا ہے، اور اس سے موٹاپا بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ کلاس میں ہم ڈیفیشنسی ڈیزیز ڈسکس کریں گے۔